غفور صاحب آپ کی پارٹی کی یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوچ کیا ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع ہونی چاہیے یا جو موجودہ نظام چل رہا ہے کہ سینئر موسٹ جو بھی ہو ججز میں سے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن جائے؟ پہلے بھی ہم نے ججز کو بھی توسیع دی ہے، جنرلز کو بھی توسیع دی ہے، لیکن ہمیں کوئی فائدہ یا کوئی ایسے اچھے نتائج نظر نہیں آئے۔ حکومت بھی مولانا فضل الرحمان کے پاس بار بار چکر لگا رہی ہے، بظاہر ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کوئی آئینی ترمیمی پیکیج لانا چاہ رہی ہے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق، تو پی ٹی آئی کی پوزیشن تو بڑے واضح ہے کہ وہ اس ترمیم کی مخالفت کرے گی، حکومت ظاہر ترمیم لائے گی تو وہ اس کی حمایت کے لیے ہی لا رہی ہے۔ آپ کی پوزیشن کیا ہے اس ترمیم کے حوالے سے؟ حمایت کریں گے یا مخالفت اگر آتی ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت سیاست کے محور بن چکے ہیں۔ جہاں تک قانون سازی کی بات ہے، اس حوالے سے نہ زرداری صاحب نے کوئی ایسی بات کی، نہ ہی جناب وزیر اعظم پاکستان نے ایسی کوئی بات کی۔ بس مجھے لگا کہ میں بھی موجود تھا کہ یہ ان کی خیر سگالی کی آمد ہے، اور ہم نے بھی مثبت جواب دیا کہ جو حالات ملک کے ہیں وہ ہم سب کے پیش نظر ہے، اور آپ حکومت کرتے ہوئے بھی محسوس کر رہے ہیں کہ حالات صحیح نہیں ہے، سیاسی ماحول میں بھی استحکام نہیں ہے، جبکہ ملک کا معاشی نظام بھی بہتری کی طرف نہیں جا رہا بلکہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کے دوستوں کا تعلق ہے، کئی ملاقاتیں ان سے ہوئی ہے، اس میں قانون سازی کی بات آئی تو ہمارا موقف یہ تھا کہ ایسے قوانین جو ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے، ہم سب کا ایک مشترکہ موقف ہونا چاہیے، لیکن ایسے قوانین جس میں ہمیں تحفظات ہوں تو پھر اس حوالے سے ہم اپنے تحفظات کے ساتھ آگے جائیں گے، آپ اپنی طبیعت کے مطابق چلیں۔ تو یہ باتیں ہمارے درمیان طے ہوئی ہے، اس سے آگے پھر جب بیٹھیں گے تو مزید تفصیلات سے ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ غفور صاحب آپ کی پارٹی کی یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوچ کیا ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع ہونی چاہیے یا جو موجودہ نظام چل رہا ہے کہ سینئر موسٹ جو بھی ہو ججز میں سے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن جائے؟ دیکھیے، یہ بات ہمارے کسی ادارے میں ابھی زیر بحث نہیں آیا، اور نہ ہی کسی نے ہمیں کوئی براہ راست اپروچ کیا ہے کہ اس بارے میں جمعیت کا موقف کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ بات منظر عام پر آئے گی، دوسری پارٹیوں کو بھی ہم دیکھیں گے، سنیں گے، اور اپنے اعلیٰ ادارے کا اجلاس بلا کے اس میں ہم ایک موقف دے سکتے ہیں۔ ویسے اپروچ کرنا تو بات کی بات ہے، لیکن آپ بھی ایک سینئر سیاستدان ہے، مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت آپ نے خود بات کی کہ وہ پاکستانی سیاست کا ایک مرکزی کردار بن چکے ہیں۔ آپ کی ذاتی سوچ یا رائے کیا ہے کہ جو سینئر جج ہے وہ بننا چاہیے چیف جسٹس، یا پھر توسیع بھی ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، نظام ایک جج کے توسیع سے وابستہ نہیں ہے، نظام وہ ویسے تباہ و برباد ہے۔ پہلے بھی ہم نے ججز کو بھی توسیع دی ہے، جنرلز کو بھی توسیع دی ہے، لیکن ہمیں کوئی فائدہ یا کوئی ایسے اچھے نتائج نظر نہیں آئے۔ اب بھی ایک روٹین کی چیز ہے، یہ حکومت کا کام ہے توسیع دینا نہ دینا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر بات آئے گی تو ہم ضرور اس پر سوچ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، اور ملک کے مفاد میں انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ غفور علی صاحب، ظاہرہ موجودہ صورتحال کے اندر یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مکمل تو حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے، لیکن ایشو ٹو ایشو تو تعاون ہو سکتا ہے، ایسی کوئی آپ نے یقین دہانی کروائی ہے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں، اب تک تو ہم اپنے بیانیے پر قائم ہیں۔ ہمارا بیانیہ روز اول سے یہ رہا کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں،
ان اسمبلیوں کو تحلیل ہونا چاہیے. حکومت ان سے بھی چل نہیں رہی. زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے ان مسائل پر, ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے. کب تک یہ ساتھ ساتھ چل سکیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہو اور جن کو لوگ ووٹ دے رہے ہوں ان لوگوں کو منتخب کیا جائے تاکہ ان پر مشتمل ایک اچھی مناسب حکومت بنے جو ملک کے مسائل کو سمجھتے بھی ہو اور ان کو حل کرنا بھی جانتے ہو. ویسے غفور جب آپ کو یہ حکومت کب تک چلتی نظر آ رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ دسمبر تک یہ حکومت چلی جائے گی. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی لوگ جب تک چلائیں گے بس چلیں, کیونکہ لانے والے بھی وہی ہیں, رخصت کرنے والے بھی وہی ہوں گے. غفور حیدری صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعاون کا جو معاملہ ہے اس میں آپ ایک حد تک ایک یعنی محدود تعاون آپ پی ٹی آئی کو پیش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون میں کس حد تک آپ جا سکتے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی سے کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کی بات ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ ہم مل کر کوئی تحریک چلائیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم نے تحریک شروع کی ہے یوم اول سے, تو ہم تحریک میں ہیں اور اس کو ہم تسلسل دے رہے ہیں. مختلف مقامات پر ہمارے جلسے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں. اور پی ٹی آئی والے بھی جلسہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن جلسہ نہیں کر سکے. کیا وجہ تھی بعد میں اس کا اعلان بھی کیا ہے. ویسے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ تحریک انصاف کا جلسہ کیوں ملتوی ہوا؟ کہیں ان کی بات جہاں بگڑی ہوئی ہے وہاں بات بننا تو نہیں شروع ہو گئی؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں ملتوی کیا. یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے, میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. سنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے برہم ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ وہ ان کے خلاف خبریں لگوا رہے ہیں کہ جے یو آئی نے تحریک انصاف سے صدر کی 2 نشستیں مانگ لی ہیں. یہ کیا چل رہا ہے؟ اب دیکھیں پی ٹی آئی نے اس کی تردید بھی کی چونکہ اس میٹنگ میں خود تھا. سوائے اس کے کہ قانون سازی میں ہم نے حصہ لینا ہے تو کس طرح کردار ادا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, بس یہی ایک نقطہ اور ایک موضوع تھا. اس کے بعد جو یہ خبر چلی ہے تو اس کی پی ٹی آئی والوں نے خود مذمت کی ہے. اب یہ ہے کہ یہ خبر پی ٹی آئی کے اندر سے چلی ہے یا باہر سے چلی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ان چیزوں سے بالا تر شخصیت ہے ان کی. وہ ایسے چھوٹے چھوٹے چیزوں پر اپنے عظیم جو مقاصد سامنے ہوتے ہیں ان کو قربان نہیں کر سکتے. نہیں ایسی بات ہوئی ہے. تو انہوں نے بھی تردید کی تھی اور ہمارے ترجمان نے بھی تردید کی تھی